الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی اس مبارک نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور ہر ہفتے کے دن یہ مختصر سی مجلس مستورات سے ہوتی ہے۔ مقصد اصلاح نفس سے متعلق، تزکیہ نفس سے متعلق، اپنی تربیت سے متعلق کچھ باتوں کا مذاکرہ ہو جائے، ہم کچھ باتیں سن لیں، سنا لیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ سب سے پہلی بات تو اس مہینے میں ہر طرف تذکرہ ہے اس ہستی کا، اس محسن انسانیت کا، اس رحمت کائنات کا، اس محبوب رب کائنات کا، اس حسن دنیا کا، اس شفیع المذنبین کا، اس رحمت للعالمین کا، کہ جن کے تذکرے اہل ایمان کے لیے سکون کے، عافیت کے اور خوشیوں کا باعث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کو زندگی کے گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا۔ انسان اپنی انسانیت سے بہت نیچے گر چکا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، بے انصافی کرنا، قتل کرنا، بدکاریاں کرنا، مال لوٹنا، چوریاں کرنا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتوں کو پامال کرنا، اللہ کے گھر کی بے اکرامی کرنا، لوگوں کو غلام بنا کر زندگی گزارنے پہ مجبور کرنا۔ غرض وہ کون سی حیوانیت تھی، کون سا ظلم تھا جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھا؟ طاقتور کمزور کو دباتا تھا، طاقتور کمزور کا مال کھاتا تھا۔ ایک ایسے سخت ماحول میں، ایسی بے چینی والی دنیا میں اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اس ہستی کی آمد ہوئی کہ جنہیں اللہ پاک نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر کیوں؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا وجود سراپا رحمت تھا، آپ کی زندگی امت کے لیے رحمت ہی رحمت تھی، اور آج تک اور قیامت تک کی امت کو آپ کی رحمت سے اللہ پاک نے بھرپور حصہ دیا۔ تو اس مہینے میں اس ہستی کے تذکرے زیادہ ہو جاتے ہیں اور کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر لے، یہ کوشش کر لے کہ جی میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے اتنے کیے، آپ کی تعریف میں نے اتنی کر لی
کہ بس میں نے انتہا کر دی، حق ادا کر دیا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کبھی نہیں کہہ سکتا۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کنا کے لیے، یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اسی لیے ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و صورت پر، آپ کی زندگی پر عربی زبان میں طویل عرصے تک لکھا اور ہزاروں صفحات لکھے، جس میں محبوب کائنات کی تعریف کی، آپ کا تذکرہ کیا، آپ کا ذکر خیر کیا۔ کئی سالوں کے بعد جب اس شخص نے اپنا قلم روکا تو اس نے ایک شعر کہا، اور اس شعر کو کسی اردو شاعر نے اپنے الفاظ میں منتقل کیا کہ یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے، جس نے اتنے سالوں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، سیرت کو، حیات طیبہ کو لکھا، کوشش کی کہ میں آپ کی زندگی کو لوگوں کو سمجھا سکوں۔ کئی سالوں کے بعد وہ شخص بھی کہنے پہ مجبور ہوا، جسے اردو کے شاعر نے کہا، تھکی ہے فکر رساں، تھکی ہے فکر رساں، مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، اور تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ کہتے تھکی ہے فکر رسا، جتنی اللہ پاک نے مجھے سوچ اور صلاحیت دی وہ تھک گئی، وہ ختم ہو گئی، لیکن مدح باقی ہے۔ پھر بھی دیکھتا ہوں تو اس پاک پیغمبر کی تعریف تو اب بھی باقی ہے۔ قلم ہے آب لپا، مدح باقی ہے۔ میرا قلم لکھتے 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 ٹوٹنے کے قریب ہو گیا، اب مزید نہیں لکھ سکتا وہ، لیکن اب بھی آپ کی تعریف باقی ہے۔ ورق تمام ہوا، جتنے کاغذات میرے پاس لکھنے کے تھے میں نے اس پہ خوب لکھا، یہاں تک کہ سارے کاغذ ختم ہونے پہ آ گئے، لیکن مدح باقی ہے۔ اور تمام عمر لکھا، میری زندگی مکمل ہونے پہ آئی، اختتام پہ آئی، اب بھی جب دیکھتا ہوں اس ہستی کی طرف تو مدح باقی ہے۔ تو وہی انسان کے بس میں تو نہیں کہ وہ اس ہستی کی تعریف کو مکمل ادا کر سکیں۔ اس لیے ایک مشہور شاعر جو ہمارے اردو زبان کے گزرے ہیں اور سب ان کے نام سے، شخصیت سے اور مہارت سے واقف ہیں، اردو زبان کے مشہور شاعر ہیں ہندوستان کے مرزا غالب۔ مرزا غالب، ان کا اصل نام اسد اللہ خان ہے، اسد اللہ خان غالب، اور بہرحال ایک آزاد قسم کے شاعر تھے۔ شاعروں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تو موج مرضی میں، مستی میں گزرتی ہیں، لیکن کسی کو کسی کے دل کا اندازہ نہیں۔ مرزا غالب نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ لکھا، بڑے دیوان، بڑے مجموعے، بڑے کلام ان کے شائع ہوئے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ فارسی میں کہا، غالب ثنائے خواجہ و یزدہ گذاشتیم، کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب ثنائے خواجہ و یزدہ گذاشتیم، کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غالب تیری کہاں مجال ہے کہ تم اس محبوب کائنات کی تعریف کر سکو، کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ لہٰذا ہم نے تو آپ کی تعریف اللہ کے حوالے کر دی کہ اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کے محبوب کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، ہم تو اس سے عاجز آ چکے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ، ایک مرد عورت یہ کہے کہ میں نے حضور کے تذکرے کر کے، آپ کی تعریف کر کے حق ادا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا پابند ہے، مکلف ہے، اور کوشش کرے گا کہ وہ اس عمل خیر میں، اس نیکی کے معاملے میں اپنا حصہ ضرور ڈال دے، اس کا حصہ ضرور ہو، وہ اس سے خالی نہ ہو۔
کہتے ہیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، سورہ یوسف پڑھیں آپ، قصہ یوسف علیہ السلام پڑھیں، ان کے بھائیوں نے آ کر اپنے سگے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تاکہ یہ اس میں مر جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، بلکہ صرف رکھنی نہیں تھی، ایک مقام دینا تھا، نبوت دینی تھی، مصر کی بادشاہت اور سلطنت دینی تھی۔ ایک قافلے نے اٹھا لیا، غلام بنا لیا، لمبا قصہ ہے، مصر لے آئے، مصر کے بازار میں غلاموں کی منڈی لگتی تھی، غلام بیچے جاتے تھے۔ اب یہ حسین و جمیل، نازنین، محجبین، خوبصورت بچہ، ایسا خوبصورت کہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ اتنا حسن کہاں سے کیسے ہیں۔ تو جب مصر کے بازار میں آئے تو بات پھیل گئی کہ ایک حسین و جمیل غلام آیا ہے بکنے کے لیے۔ یہ بات سن کر جو بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، وزیر، سفیر، امیر، وہ بڑی بڑی رقمیں لے کر کے ان کے خریدنے کے لیے چلے گئے۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ یوسف علیہ السلام کا خریدار میں بن جاؤں۔ اب لائن لگ گئی، ہر ایک لائن میں کھڑا ہوا ہے، بولی لگائی جا رہی ہے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں آئی، ایک بڑھیا، ایک غریب بڑھیا، اور اس کے ہاتھ میں روئی کا ایک گٹھڑ تھا، جیسے روئی کا ایک گٹھڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کے آئے، اور آ کر وہ بھی اس لائن کے آخر میں کھڑی ہو گئی۔ اب دنیا حیران تھی کہ بھئی جہاں بڑے بڑے امیر، وزیر، ذمہ دار، مالدار، سرمایہ دار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ غریب بڑھیا جس کے ہاتھ میں روئی کا ایک گٹھا ہے، یہ کیا کرنا چاہتی؟ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اماں جی آپ کو پتہ ہے یہ ایک لائن کس کی ہے؟ تو کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ یوسف کی خریداری کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ تو کہا جب آپ کو پتہ ہے تو آپ کیوں کھڑی ہو گئی؟ یہ تو آپ کی حیثیت نہیں ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں اپنے انتظار میں، باری کے انتظار میں، آپ کیسے اس کو خریدیں گی؟ تو اس بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ یہ بات تو مجھے بھی پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میں خرید نہیں سکتی، لیکن اتنا کرنا چاہتی ہوں کہ خریداروں کی فہرست میں میرا نام آ جائے۔ کل کو جب فہرست بنے گی نا کہ کون کون خریدنے آیا تھا، تو اس میں تو یہ فرق نہیں ہوگا نا کہ کون زیادہ مال لایا، کون کم لایا، نام تو سب کے آئیں گے خریداروں کی فہرست میں، تو خریداران یوسف میں میرا بھی نام آ جائے۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا کہ یہ کس کی مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں آقائے دو جہاں کی، محبوب کائنات کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، ہم سیاہ کار بھی اس کے اندر شمار ہو جائے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کے مبارک تذکرے بہت ضروری ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی حیات، آپ کی زندگی، آپ کا میلاد، آپ کا رہن سہن، آپ کی ولادت سے لے کر وفات تک پوری زندگی کو سمجھنا، سننا، یاد، پھر اسوہ حسنہ ہوا، پھر تاریخ اسلام ہوا، اور ہر ربیع الاول میں ہم سیرت کی مجالس کرتے ہیں۔ پچھلی اتوار کو پہلی مجلس ہوئی، کل آنے والی اتوار کو بعد نماز مغرب دوسری مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ مستورات سے ایک درخواست تو یہ ہے، اور ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اس کو غنیمت جانیں کہ آپ کی فکر کرنے والے کچھ نہ کچھ لوگ تو موجود ہیں نا، ہماری فکر کر لیتے ہیں۔ کون آج کس کو کس کی پرواہ ہے؟ ہم ان مبارک تذکروں کو سن لیں، اپنے ایمان کو جلا بخش دیں، ایمان تازہ کر لیں، تو انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب آپ کی پوری سیرت طیبہ ہم ایک مجلس میں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک تو کل مغرب کے بعد تمام مستورات نے خود بھی آنا ہے، اور باقی مستورات کو بھی ساتھ لے کر آئیں، بچیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔
دوسری اہم بات جو یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ آج ہفتے کے دن بعد نماز عشاء بہت ہی اہم ترین مجلس ہے کوئز پروگرام کے نام سے، اور اس دفعہ الحمدللہ آپ کے شعبہ بنات میں بھی فکر کی گئی، پہلی مرتبہ وہاں بھی کوئز پروگرام ہوگا، اور دین اسلام، سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، صحابہ اکرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، تاریخ اسلام، تاریخی شخصیات، مملکت پاکستان، قرآن کریم، سب سے متعلق اہم اور ضروری سوالات ہم پوچھیں گے، آپ کی معلمات پوچھیں گی، جو بچیاں جواب دیں گی ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو انعامات بھی دیں گے۔ دیکھیں ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے بچوں میں، خود آپ میں، ہمارے ماحول میں ایک مزاج اور ماحول دین سیکھنے کا بن جائے۔ ابھی حفظ اور ناظرہ اور اسکول کے بچوں سے میں بات کر رہا تھا، وہ تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا دیکھیں بچوں، آپ لوگ جب باہر اپنے گھر ابھی جائیں گے، گلی محلے میں، بلڈنگ میں، آپ جتنے بہت سارے بچے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، وقت ضائع ہو رہا ہوگا ان کا، تو بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ گنگنا رہے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں، کوئی کون سا گانا پڑھ رہا ہے، کون سا۔ اور میں نے کہا دیکھیں یہ بتائیں کہ آپ کے اس علاقے میں، گارڈن ایسٹ میں، گرو مندر، پٹیل پاڑا میں کون سا سینٹر، ادارہ ایسا ہے جس نے لکھا ہو کہ ہم بچوں کو گانے سکھاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں بہت سارے بچے، نوجوان، وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ کس نے ان کو سکھایا؟ جب آپ دین کو، صحیح زندگی کو، اسلام کو، سیرت کو نہیں سیکھیں گے تو گانے خود بخود سیکھیں گے۔ تو اس لیے میں آپ مستورات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ اس کی داعی بن جائے، دعوت دے، اس کی ایک ایک پر محنت کریں، ان سے بات کریں، خدا را اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کی زبان پر کلمہ لائیں، سورہ اخلاص لائیں، آذان لائیں، نماز لائیں، حضور علیہ السلام کے مبارک تذکرے لائیں، آپ کی تعریف لائیں، صحابہ کی زندگیوں کو لائیں۔ اگر آپ نہیں لائیں گے، انہی بچوں اور بچیوں کی زبانوں پہ گالم گلوچ، غلط باتیں، غیر اخلاقی گفتگو اور گانے باجے خود آ جائیں گے۔ اس لیے قدر کر لیں۔ ہم نے ایک کتاب بھی مجموعہ بنایا، ماشاءاللہ بہت ساری طالبات نے، طلباء نے خریدا، خزینہ علم و معرفت کے نام سے، اور میں نے ترغیب دی کہ اپنے پیسے خرچ کریں علم سیکھنے کے لیے۔ وہ مجموعہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ آپ دن میں ایک صفحہ روزانہ اس کا مطالعہ کریں، پھر اپنے بچوں سے، شوہر سے، بہن بھائیوں سے اس کا مذاکرہ، آپ کچھ عرصے بعد اندازہ لگا لیں گی کہ آپ کے پاس کتنا دین منتقل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آج عشاء میں لازمی تشریف لائیں۔ کوئز پروگرام میں جو بچیاں حصہ لے چکی ہیں، انشاءاللہ ان سے سوالات ہوں گے، ان کو انعامات بھی ملیں گے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی ترتیب کے ساتھ۔ تو بہت اچھی مجلس ہے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ کہ کل سیرت طیبہ کی مجلس ہے مغرب کے بعد، اس میں بھی اہتمام سے آئیں۔ تیسری بات یہ کہ جیسے مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ صبح کی شفٹ میں شعبہ بنات میں ایک طالبہ نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ادارے سے ماشاءاللہ اب تک کافی طالبات نے حفظ کی تکمیل کی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں شعبہ بنین میں بھی بچے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں حفظ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کرنے کے قریب ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے والدین اور بالخصوص ہمارے مرشد و مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور ان سب کی محنتوں سے، آپ کی معلمات اور نگرانوں کی محنتوں سے ماحول اچھا ہوتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس بچی نے جو حفظ کیا ہے ان کو دل سے مبارکباد، ان کے والدین کو، سرپرستوں کو مبارکباد، ان کی جو استاذ معلمہ ہیں ان کو بھی، پوری شعبہ بنات کی معلمات اور نگرانوں کو شاباش کہ ان کی محنت ماشاءاللہ رنگ لا رہی ہے۔ اللہ پاک ہماری اس بچی کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے، اس کی برکتیں اللہ ان کو کہ اہل خانہ کو اور ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے۔ باقاعدہ دعا اور انشاءاللہ جو آمین کا ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ تو اپنے وقت پر ہوگا، لیکن آج شاید ان کے بڑوں کی خواہش تھی کہ اس نسبت سے تذکرہ ہو جائے، تو ذکر خیر ہے۔ اللہ پاک ان کے حق میں باعث برکت فرمائے، قبول فرمائے۔
اور ہم سب کو اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے شعبہ بنات کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے، برکات سے، نفعات سے، سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ جو معلمات محنت کر رہی ہے، جو نگران باجیاں ہیں، بڑی نگران ہے، جنہوں نے جتنی محنت کی اور فکر اور سوچ ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو بہترین بدلہ اور اجر نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کے نصیبوں کو خوبصورت فرما دے، چار چاند لگا دے، اور یہاں پڑھنے والی ایک ایک طالبہ کو، ایک ایک بچی کو دین کی صحیح سمجھ اور عالی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ جتنی محنتیں یہاں پہ ہو رہی ہے اور فکر ہو رہی ہے، اللہ اس کو نظر بد سے، حاسدین سے، ساحرین سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ آج کی ہونے والی خصوصی مجلس اور کل کی مجلس، تمام مجالس کو اللہ حفظ و امان اور برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما دے۔ جس بچی نے حفظ کیا ہے اللہ اس کے حفظ کو مکمل قبول فرما کے ان کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمارے پورے شعبہ بنات اور مسجد اور مدرسے کے لیے، معلمات کے لیے، معلمین کے لیے دنیا آخرت کی خوشیوں کا، برکتوں کا ذریعہ اور سبب فرما دے۔ ایک ایک بچی کو یا اللہ قرآن کی حافظہ عالمہ بنا دے، سب کے گھروں کو آباد اور شاد فرما دے۔ ہماری والدہ مرحومہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اور جتنے بزرگ یہاں سے چلے گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے فرما دے۔ اے اللہ سب سے رضامندی کا اعلان فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا